اگر داعش والے بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ غلط کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر طالبان اچھا کام کرتے ہیں ہم حمایت بھی کرتے ہیں، اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اسلام کے اندر کوئی ملکوں کا تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر تو سب مسلمان ایک ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے میں امریکہ میں ایسی تحریکیں اٹھیں گی جیسے روس سوویت یونین کے اندر اٹھی تھی، اور امریکہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں جو قرآن و سنت نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں وہ تو ہمیں کرنی ہیں، اگر وہ طالبان نہیں کریں گے تو ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ پردہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے، اب شرعی حکم تو وہ پورا کرنا ہے۔ اگر وہ طالبان پورا نہیں کریں گے تو طالبان میں خطرہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے آپس میں کلیش پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ان کے آپس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور پھر داعش ان کے لیے مسائل پیدا کر دے گی، کیونکہ داعش اس معاملے میں وہ سختی کرتی ہے، وہ یعنی سخت گیر جماعت ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ٹھیک کہتی ہے، ان کی باتیں ٹھیک بھی ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے طالبان نے کیا کیا ہے؟ طالبان نے اچھے کام کیے، وہ امریکہ کے خلاف لڑے ہیں۔ تو جو ظالم کسی جگہ ظلم کرنے کے لیے آتا ہے اس سے مقابلہ کرنا اور اس سے دفاع کرنا یہ ایک اچھا کام ہے، تو انہوں نے دفاع کیا ہے، بہت سارے ممالک میں کیا ہے، اور امریکہ کے خلاف وہ بھی لڑے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں مثلا وہ جیسے طالبان کو بھی مرتد کہہ دیتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے آپ، اور طالبان بھی بعض اوقات ان کو خارجی کہہ دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کا بھی ان کو خارجی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد داعش کی سوچ کی پیدا ہو رہی ہے نوجوانوں میں، جو یہی سوچ رکھتی ہے، بالکل جو کل طالبان کے حامی تھے وہ طالبان سے ہٹ کر اب داعش کی سوچ کی، اور اسی لیے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر افغانستان میں طالبان نے مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں کیا تو ان کے لیے مسائل داعش پیدا کر دے گی۔ امریکی فوج تھک گئی ہے، ان کے اندر جان نہیں رہی ہے، امریکہ نہیں بلکہ برطانیہ بھی تھک چکا، پوری دنیا تھک چکی ہے، اور ہمارے جذبے ابھی بسم اللہ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں تو جوانوں میں جو جذبہ ہے وہ تو ابھی ابتدا ہو رہی ہے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ تو جب یہ چلیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں پوری دنیا فتح کر لیں گے۔ مسلمانوں میں اتنی ول ہے اور اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے اوپر بم باندھتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے وقف کر دیتا ہے۔ کیا کسی عیسائی میں، کسی اسپین والے میں، کسی ہندو میں، کسی سکھ میں اتنی ول ہے؟ نہیں۔ اور مسلمانوں میں تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں، اور چاہے وہ عورتوں اور مردوں دونوں میں موجود ہیں، اور یہ آخرت پر ہمارے یقین کی دلیل ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے بلا وجہ ایک سختی کی ہوئی ہے، اور وہ ہم پر نہیں ہے، تمام شعبوں پر سختی کر دی ہے۔ پاکستان میں یوں سمجھے کہ ایک ماشاء اللہ ہے، اور ماشاء اللہ سے بھی زیادہ سخت قوانین ہیں۔ کیا صحافی وہ پریشان ہے، تمام شعبوں کے لوگ پریشان ہیں۔ ایسے ہی بلا وجہ ایک لال مسجد پر سختی کر دی ہے، حالانکہ لال مسجد وہ مرکز ہوتی تھی جہاں یہ جو ہمارا حال ہے یہ بھی بھر جاتا تھا، اس کے بعد والا حال بھی، اس کے بعد صحن بھی، نیچے کا صحن بھی، اور دور دور تک لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن لال مسجد کی جو بہاریں ہیں ان کو انہوں نے کم کیا ہے، مسائل کھڑے کر کے، پولیس کھڑی کر کے، اور وہاں ایک فضا بنائی ہے، دہشت کی فضا بنائی ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں آ پاتے۔ تو ہمارا ان سے یہ عرض بھی ہے کہ ایک مسلمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے نا، اور یہ دیکھتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی جیسے نمازی زیادہ آتے ہیں۔ الحمدللہ جب تک میں نماز جمعہ پڑھاتا تھا تو بہت بڑی تعداد آتی تھی، اور آج نہیں ہے، وہاں مسجد آباد نہیں رہی، اور یہ حکومت کی بلا وجہ کی سختیوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اچھا مولانا، یہ بات بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب داعش آئی تو آپ نے داعش کو ویلکم کیا، اور ابھی طالبان آئے تو آپ نے طالبان کو ویلکم کیا، تو حکومت کے لیے عالمی سطح پر بڑے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو مجبوراً بند کرتی ہیں۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اور قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت ہم سے تو یہ کہتی ہے، لیکن ہمارا سوال حکومت سے یہ ہے
کہ حکومت نے 20 سال کیا کیا. آج طالبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی طالبان کسی جو ہے مجاہد کا تعاون نہ کریں اور افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. کیا اپنا رویہ 20 سال ہمارے حکمرانوں کو کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی سرزمین ہر میدان میں افغانستان میں طالبان کے خلاف استعمال ہوئی؟ ایئرپورٹ انہیں دیے گئے اور لاجسٹک سپورٹ ان کو دی گئی اور نیٹو سپلائی یہاں سے چلتی رہی. کون سا؟ اور افراد پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کرتے رہے. آج ان سے اپیلیں کر رہی ہے کہ جی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. قرآن نے ایک اصول دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا. ملک بھی ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، جبکہ ہماری حکومت نے نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کیا، ظلم میں تعاون کیا. آج تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، لیکن اس ظلم میں تعاون کون کرتا رہا 20 سال؟ حکومت کرتی ہے. جبکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر داعش والے بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ غلط کرتے ہیں. میری ان کے خلاف تقریری بھی ہے کہ آپ یہ جو طالبان کو مرتد کہتے ہو اور فوجوں کو مرتد کہتے ہو، یہ غلط ہے. ایسے اگر طالبان اچھا کام کرتے ہیں ہم حمایت بھی کرتے ہیں، اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی ہمیں ہونا بھی چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں اور جو برے کاموں ان میں ایک دوسرے کے معاونت نہ کریں بلکہ روکنے والے بنیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان تو افغانستان کی ایک تنظیم ہے اور جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا تو اس وقت آپ نے لال مسجد میں طالبان کے جھنڈے لہرائے اور ہم نے دیکھا کہ اسپین کے اخباروں نے بھی اسے کور کیا کہ پاکستان میں طالبان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. تو آپ ایک دوسرے ملک کی تنظیم کے جھنڈے پاکستان میں کیوں لہرا؟ دیکھیں اسلام کے اندر کوئی ملکوں کا تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر تو سب مسلمان ایک ہیں. یہ تو ہمیں انگریز نے جو یہاں آیا تھا انہوں نے آ کر ہمیں تقسیم کیا تھا. خلافت عثمانیہ کو تقریباً کوئی 47 ملکوں میں تقسیم کر دیا تھا. اس سے پہلے تو ہم سب ایک تھے. یہ جو حدود ہے یہ حدود تو اسلام میں ہے ہی نہیں. یہاں ہمیں تقسیم کیا گیا ہے. یہ پاکستان ہو اور بنگلہ دیش ہو اور ہندوستان ہو اور افغانستان ہو، اس سے پیچھے تمام ریاستیں، ہم تو کہتے ہیں یہ ایک ہونی چاہیے اور ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی قوانین ہونے چاہیے اور امارت اسلامی پاکستان ہونا چاہیے، امارت اسلامی بنگلہ دیش ہونا چاہیے، امارت اسلامی تاجکستان ہونا چاہیے، امارت اسلامی قازقستان اور امارت اسلامی ازبکستان، امارت اسلامی سعودی عرب، اور پھر ان کو سب کو جوڑ کر ایک متحدہ الامارات الاسلامیہ کے عنوان سے ان سب کو ایک کر دینا چاہیے. یہ جو علیحدہ علیحدہ ہیں اس سے ہماری طاقت کمزور پڑی ہے. اب ویسٹ تو آپس میں جڑا ہوا ہے غلط کاموں کے اندر، جبکہ ہم مسلمان آپس میں ہمیں تقسیم کیا گیا. یہ فلاں کی زمین ہے اور یہ فلاں، یہ تو زمین تو سب اللہ رب العزت کی زمین ہے اور ہم اس ساری زمین پر اسلامی قوانین چاہتے ہیں اور اسلام کے اندر کوئی زمینوں کی تقسیم نہیں ہے. یہ سب ساری کی ساری زمین ایک اللہ رب العزت کی زمین ہے اور ہم اس زمین پر اللہ کا قانون چاہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان میں امارت اسلامیہ بنی ہے یہ پہلا قدم ہے اور اس کے بعد باقی ملکوں میں بھی بنے گی؟ جی بالکل انشاءاللہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں تقریباً 50 کے قریب ملک کو شکست کھا جائیں گے اور ان کو وہ اکیلے وہ نہیں تھے بلکہ تمام مسلمان ممالک بھی ان کی معاونت کر رہے تھے کہ اپنے ملکوں کے اندر مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے تھے، عقوبت خانوں میں ڈال رہے تھے، لاپتہ کر رہے تھے. تو تمام پوری دنیا کا اتحاد تھا. کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں تھا جو افغان طالبان کا تعاون کرے. یہ بعد میں آخر میں آ کر کچھ نرمی کی گئی پاکستان کے اندر، ورنہ پوری دنیا میں تو کہ یہ تصور نظر آتا تھا کہ تھوڑے سے طالبان یہ یہاں پر پوری دنیا کو شکست دے جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عن قریب ایسی صورت بنانے والے ہیں کہ پوری دنیا اس نظاموں سے اب جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے. امریکہ کے لوگ تنگ آ چکے ہیں. امریکہ کے اندر اتنے ٹیکس ہیں، انہوں نے اربوں روپے ضائع کر دیے. اگر یہی ہزاروں ارب ڈالر امریکہ غریبوں پر خرچ کرتا تو سارے اس کی تعریف کرتے ہیں. غریبوں پر خرچ کرتا. اسلام آباد کے اندر عیسائی لوگ رہتے ہیں اور وہ ان کے گھر جا کے آپ چیک کریں وہ بری حالتوں میں رہتے ہیں. وہ ایسے جیسے جانور نہیں ہوتے، دڑبوں میں رہتے ہیں. ان کے گھر رہنے کے قابل نہیں ہیں.
تو جو ہے وہ تو عیسائیوں کو بھی نہیں پوچھتا، مسلمانوں کے کیا پوچھے گا؟ تو اس لیے ان کا بھی جو نظام ہے وہ سارا کرپٹ نظام ہے امریکہ کا۔ اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے میں امریکہ میں ایسی تحریکیں اٹھیں گی جیسے روس سوویت یونین کے اندر اٹھی تھی، اور امریکہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر اب اسلامی انقلاب ہی جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، کیونکہ اسلام کے پاس قرآن و سنت کے جو اصول ہیں وہ اصول ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہیں، اور وہ معجزانہ اور لاریب اور پرفیکٹ اصول ہیں، تو وہی پوری دنیا میں چل سکتے ہیں، باقی کوئی اصول نہیں چل سکتے۔ اور ہماری تو نیت ہے جب پاکستان میں اسلامی نظام آئے گا، ہم سب سے پہلے عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کی بستیوں کو سب سے پہلے ان پر پیسے خرچ کریں گے اور ان کو بہتر کریں گے، مسلمانوں سے پہلے انشاءاللہ۔ یہ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو طالبان ہیں یہ ان طالبان سے مختلف ہیں جو 90 کی دہائی والے تھے؟ اور دوسرا یہ جو طالبان ہیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ پہلے خواتین کی تعلیم کے مخالف تھے، اور یہ مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں جبراً کروا رہے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں کبھی بھی جبراً کروائیں گے؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو قرآن و سنت نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں وہ تو ہمیں کرنی ہیں۔ اگر وہ طالبان نہیں کریں گے تو ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر تعلیم کے تو خود ہم حامی ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں تقریباً کوئی 3500 بچیاں بغیر کسی فیس کے پڑھ رہی ہیں، کوئی 1 روپے کی فیس نہیں ہے۔ ان کے کھانا پینا، رہائش، اخراجات، کتابیں ہم انہیں یعنی جامعہ ان کو کرتا ہے۔ اور ہماری یہاں کی طالبات پڑھی ہوئی اس وقت کابل میں مدرسے میں پڑھا رہی ہیں، اور وہاں کے وزراء کی بیٹیاں یہاں کی فاضلات ہیں، یہاں سے پڑھ کر گئی ہیں ماشاءاللہ۔ باقی جہاں تک پردے کا مسئلہ ہے، پردہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے۔ اب شرعی حکم تو وہ پورا کرنا ہے، اگر وہ طالبان پورا نہیں کریں گے تو طالبان میں خطرہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے آپس میں کلیش پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جو نیچے جو لڑنے والے ہیں جنہوں نے قربانیاں زیادہ دی ہیں، اور بڑوں نے بھی قربانیاں دی ہیں لیکن ان کی نسبت چھوٹوں نے زیادہ دی ہیں، تو پھر ان کے آپس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور پھر داعش ان کے لیے مسائل پیدا کر دے گی، کیونکہ داعش اس معاملے میں وہ سختی کرتی ہے، وہ یعنی سخت گیر جماعت ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ٹھیک کہتی ہے، ان کی باتیں ٹھیک بھی ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم ان کے اختلاف رائے کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی مجبوری ہے کہ پردہ کرنا ایک شریعت کا حکم ہے۔ دیکھیں ہیرے جواہرات کو آپ کیا کرتے ہیں؟ باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے لیے خاص قسم کے وہ بکس بنائے جاتے ہیں انگوٹھیوں کے لیے، اور اس کے لیے آپ بکس بنا کر اس کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے، اس سے کھربہا گنا زیادہ قیمتی ایک عورت کے پاس اس کی عصمت ہے اور عزت ہے، اور ہر مرد یہ پسند کرتا ہے کہ میری عورت جو ہے وہ نیک ہو، اچھی ہو، پارساؤں سے مجھ سے محبت کرے، ہر ایک سے محبت نہ کرے۔ تو اسی لیے تو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرائیں گے تو ان کے لیے گوناگو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہاں ابتدا ہے، وہ کچھ نرمی کر رہے ہیں، لیکن ان کی عدالت کو فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جو پردے کا حکم ہے وہ شریعت کا حکم ہے، اور وہ تو عیسائیت میں بھی ہے، اور وہ یہودیت میں بھی ہے، اور وہ تمام مذاہب میں ہے، وہ یہودیوں سکھوں میں بھی ہے، اور ان میں بھی ہے، اگرچہ وہ عمل نہیں کرتے۔ جتنے بھی مذاہب رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے پردے کے قائل ہیں، تو ہم بھی پردے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں پردہ ہونا چاہیے۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر برا کرتے ہیں تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ داعش کے کوئی اچھے کام جو انہوں نے کیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے طالبان نے کیا کیا ہے؟ طالبان نے اچھے کام کیے، وہ امریکہ کے خلاف لڑے ہیں۔ تو جو ظالم کسی جگہ ظلم کرنے کے لیے آتا ہے اس سے مقابلہ کرنا اور اس سے دفاع کرنا یہ ایک اچھا کام ہے۔ آپ اپنے گھر کا دفاع کرتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، اپنے دین کا دفاع کرتے ہیں، اپنے اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تو انہوں نے دفاع کیا ہے، بہت سارے ممالک میں کیا ہے، اور امریکہ کے خلاف وہ بھی لڑے ہیں۔ تو باقی یہ کہ کچھ ان کے اندر ان کی طبعی طور پر عرب لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت گیر ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، مثلا وہ جیسے طالبان کو بھی مرتد کہہ دیتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے آپ کا یہ طریقہ اختیار کرنا۔ وہ تو پورے مکتبہ دیوبند کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ وہاں وہ تو یعنی
पुलिस को, फौज को भी यही कह देते हैं। मसलन मैंने कभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुर्तद नहीं कहा, काफिर नहीं कहा। मैं कहता हूँ मुसलमान है, बाकी जो है उससे गलती ज़रूर हुई है और अल्लाह उसके माफ़ करे, लेकिन कभी हमने ना उसको बददुआ भी नहीं दी। तो हालांकि उसने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, मतलब यह है कि बहुत बड़ा सानिया हुआ और तारीख़ी सानिया है। तो उसके बावजूद हमारा ज़र्फ़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि ना हमने कभी बददुआ दी और ना हम बददुआ देते हैं, और ना हम ये कहते हैं वो जहन्नम में जाए। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे और जन्नत में जाए, आमाल सालिहा करे। तो ये हमें इस्लाम यही सिखाता है। इस्लाम जो हमें सिखाता है वो कहता है कि आप अपने दिल को वसी करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन लोगों के लिए जो सहाबा कराम को शहीद करते थे मसलन ग़ज़वा उहद में, और ये उन सब के लिए, और जब आप ख़ुद भी ज़ख्मी हुए तो आपने फरमाया अल्लाह इनको हिदायत दी, मुझे नहीं जानते, इनको इल्म नहीं है, इनके इल्म में नहीं है। तो उनसे हम ये अर्ज़ करते हैं कि आप लोग जो ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, ये रवैया मुनासिब रवैया नहीं है। और तालिबान भी बाद वक़्त उनको खारजी कह देते हैं, तो इससे भी हम इख्तिलाफ़ करते हैं कि आप कभी उनको खारजी कहना ठीक नहीं है। यकीनन उनकी मिजाज में सख्ती है, उस सख्ती की तो हल ढूंढना चाहिए और उनको समझाना चाहिए प्यार और मोहब्बत से, लेकिन यह है कि उनको खारजी कहना और इनका उनको मुर्तद कहना ये सही नहीं है। और वो तो पूरी दुनिया के मुस्लिम फ़ौज को मुर्तद कह देते हैं। तो इसलिए हम तो अपनी फ़ौज से भी कहते हैं कि देखें, अगर आप लोग इस्लामी निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे तो यकीनन हम लोग तो आपको हमारे लिए तो हमेशा हमने नरम रवैया इख्तियार किया, कभी हमने मुर्तद नहीं कहा आपको और ना हम कहते हैं। लेकिन फिर अब ऐसे लोग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद दाइश की सोच की पैदा हो रही है नौजवानों में, जो यही सोच रखती है। बिल्कुल, जो कल तालिबान के हामी थे वो तालिबान से हटकर अब दाइश की सोच की, चूँकि दाइश जो है मीडिया वार में बहुत तेज़ है, मीडिया के अंदर ना तालिबान नहीं तेज़, तालिबान मीडिया में बहुत कमज़ोर है, दाइश बहुत तेज़ है। उनके अंदर वो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं पूरी दुनिया में, और वो मीडिया की जंग में बहुत तेज़ हैं और लोगों का जहन बना रहे हैं। तो फिर ख़तरा यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में फ़ौज के लिए और अफ़गानिस्तान में भी मसाइल पैदा होंगे। और इसीलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं किया तो उनके लिए मसाइल दाइश पैदा कर देगी, और पाकिस्तान में भी अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं होगा तो दाइश पैदा कर देगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मिलकर इस्लामी निज़ाम को नाफिज करें और दोनों एक हो जाएं और पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे। ये कह रहा है कि आप मुसलमानों की निशात सानिया की बात कर रहे हैं, तो स्पेन में भी 500 साल पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। जब आप ये बात करते हैं तो क्या इस बात का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पहले मुसलमान हुकूमतें कायम थी तो आप वहाँ के लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि वो दोबारा से उन हुकूमतों को कायम करें और वहाँ की जो इमारतें हैं उनको दोबारा से कायम किया जाए? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि स्पेन में भी इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, और चूँकि हमारा ये दावा है और चैलेंज है, और इस पर हम मुबाहले की चैलेंज देते हैं तमाम दुनिया के मज़ाहिब को, चाहे स्पेन के हों, अमेरिका के हों, जो भी हों, कि जो कुरान और सुन्ना ने हर शोबे के आदाब दिए हैं वो किसी मज़हब के पास नहीं, किसी के पास नहीं। हमारा दावा है। इसमें मेरी एक किताब भी है, इस्लाम के प्यारे आदाब, और अरबी में किताबें भी हैं। ये भी एक किताब है, इसका नाम है आदाबुल इस्लामिया। ये मुख्तलिफ शोबों के आदाब हैं, मसलन पड़ोसियों के आदाब, यतीमों के आदाब, ये सब ये अरबी ज़ुबान में है, ऐसी उर्दू में भी है। तो दुनिया में मैंने ईसाइयों से भी मैं बातचीत करता रहता हूँ और मज़ाहिब वालों से भी मेरी बातचीत रहती है, और यहाँ के बाज़ जो सिख हैं उनसे भी मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि आपके पास मसलन खाने के क्या आदाब हैं, सोने के क्या आदाब हैं, बीवी के क्या आदाब हैं, शौहर के क्या आदाब हैं, ज़िंदगी के शोबों को क्या आदाब है। तो उनके पास कोई ख़ास आदाब नहीं है जो कि इस्लाम ने पेश किए हैं और कुरान और सुन्ना ने पेश किए हैं। तो हमारा दावा है कि कुरान और सुन्ना ने जो आदाब पेश किए वो किसी मज़हब के पास नहीं है, ना ईसाइयों के पास है। इसलिए आप देखें कि ईसाई अंदर से खोखले हो चुके हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप हमारे कोई मजहबी आदमी को, किसी तालिबान को आपने खुदकुशी करते देखा? नहीं। ईसाई फौजी जाके वहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हालांकि बहुत जुल्म किए हमारे मुसलमान मुजाहिदीन पर, लेकिन किसी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका ईमान और बड़ा है। जो लोग जेलों में रह कर आए हैं उनके ईमान में इजाफा हुआ है और उनमें जज्बा और है,
वो 10 साल 12 साल रह कर आते हैं और फिर कहते हैं हमने फिर काम करना है। अब जबकि अमेरिकी फ़ौज थक गई है, उनके अंदर जान नहीं रही है। अमेरिका नहीं बल्कि बरतानिया भी थक चुका, पूरी दुनिया थक चुकी है, और हमारे जज्बे अभी बिस्मिल्लाह हो रही है। हमारे यहाँ तो जवानों में जो जज्बा है वो तो अभी इब्तिदा हो रही है पूरी दुनिया को फतह करने के लिए। तो जब ये चलेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़े अरसे में पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। जैसे आप अफ़गानिस्तान में सोच भी नहीं सकते कि थोड़े अरसे में 8-9 दिन में पूरा अफ़गानिस्तान फतह हो जाएगा। ऐसे ही इंशाअल्लाह अनकरीब निकलना है तो ये ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सऊदी अरब, पहले तो हम इस्लामी मुल्कों को फतह करेंगे ना, यहाँ पर जो इनके एजेंट बैठे हैं इनसे फारिग करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर अगला मरहला आएगा, अमेरिका और बरतानिया और स्पेन और इन सब इलाक़ों पर इंशाअल्लाह इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। मुसलमानों में इतनी विल है और इतनी पावर है कि वो अपने ऊपर बम बांधता है और अपनी जान को अल्लाह के वक्फ कर देता है। क्या किसी ईसाई में, किसी स्पेन वाले में, किसी हिंदू में, किसी सिख में इतनी विल है? नहीं। और मुसलमानों में तो इस वक्त लाखों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं, और चाहे वो औरतों और मर्दों दोनों में मौजूद हैं। और ये आखिरत पर हमारे यकीन की दलील है कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आप अफ़गानिस्तान में तहकीक करें तो ज़्यादा नौजवानों ने फिदाई हमले किए हैं। ये जो जंग है तो नौजवान तालिबान नहीं जीती है। हाँ, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बड़े तालिबान जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं करेंगे तो इनमें गैप पैदा हो जाएगा। क्योंकि असल जंग जो लड़ी है वो नौजवानों ने लड़ी है। क़यादत उनके हाथ में यकीनन है, उनका एहतराम है, लेकिन जो असल जंग लड़ने वाले हैं वो नौजवान हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और उसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है जो फिदाई हमलों के लिए यहाँ से गए हैं। तो खुसूसन सानिया लाल मस्जिद के बाद से 1000 के करीब फिदाई वहाँ पहुँचे हैं। 1000 फिदाई जिन्होंने नक्शा तब्दील कर दिया है। अमेरिका को शिकस्त में लाल मस्जिद का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वहाँ के खुद जो उलमा बताते हैं कि हमें फ़िदाइयों की ज़रूरत थी और फ़िदाई मिलते नहीं थे, यानी वैसे लड़ते थे, फ़िदाई नहीं मिलते थे। तो लाल मस्जिद की कुर्बानी ने नौजवानों में फ़िदाई बनने का जज्बा पैदा किया, और हमें उससे पहले कोई 100 होंगे तो उससे बाद 1000 फ़िदाई हमें मिले जिन्होंने सारा नक्शा जंग का तब्दील कर दिया। और अनकरीब जब पूरी दुनिया में अब खिलाफत कायम होने वाली है तो इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से फ़िदाई बनने की बैत लेंगे तो 15 से 20 लाख फ़िदाई पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे। और पूरी दुनिया को हम कहेंगे या तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, और अगर नहीं है तो फिर फ़िदाई हम लोग के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, बात का इंटरव्यू थोड़ा सा करना है। ये नाउ कम हियर एंड आई विल इंटरव्यू। पूछे इनका नाम क्या है? He is talking about what is your name? My name is Miguel. 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 Miguel इनका मज़हब क्या है? What is your religion? यार पानी में से Masihi. पानी से Christian है। उनसे पूछे आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं रोज़ाना? In your religion, how much pray you offer per day? Once per week. हफ्ते में एक बार। इसके हम तो रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ते हैं। इसने हज़रत तब्लीगी जमात से 10 दिन लगाए रामन मरकज़ में। हाँ, 2007 में जब आया था ना, इसने आपका इंटरव्यू भी किया हुआ है। अच्छा, उस वक्त उनसे कहें हम सुबह तहज्जुद में अलग उठते हैं और 5 नमाजें अलग पढ़ते हैं, 5 नमाजें। He is telling you about the prayer time. I asked him that he spent many time in Raivan Markaz. So इसको अज़ान भी आती है, बड़े मज़े के सुर के साथ देता है। अब इनसे पूछें कि देखें आप खाना कितनी मरतबा दिन में खाते हैं? How much time you took eat in a day? 2 times. 2 times, 3 times there. Breakfast. इधर 2 टाइम खाता है। तो नमाज एक हफ्ते में एक मरतबा? And pray only in one in a week. ये जो नमाज है ये रूह की ग़िज़ा है। The salat, the pray, is the food for your soul. इससे आपको सुकून मिलता है। You will become very peaceful when you perform the prayer. आप किसी भी नमाजी को खुदकुशी करता नहीं देखेंगे। No one who are perform prayer, he never do a suicide. Not suicide attack, suicide. यार मैंने कहा खुदकुशी हमला नहीं, खुदकुशी नहीं करता। उनसे कहें कि देखें हमारे पास जो कुरान मजीद है वो पूरी दुनिया में एक है।
Yeah, there's only one book, book of God, the Quran. Whole over the world, this is only one. کہ آپ اپنی کتاب کو یاد حافظ ہیں آپ کے یہاں؟ Is any the person who is memorized whole the Bible. Bible? No. ہمارے I ہاں mean, آپ yeah, they do, the Old Testament. کہتے ہیں جو یہودی ہیں ان کے ہاں حافظ ہوتے ہیں. بہت کم. آپ یہاں Very very small. آپ یہاں چھوٹے Yeah, the Old Testament, yeah. It's not like the Quran, yes. کہتے ہیں جو اہدنامہ عتیق جسے اہدنامہ قدیم کہا جاتا ہے تو اس کے بہت ہمارا دیکھیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ سارا ہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں یاد کرتے ہیں. He is saying very small boy and girls, they can memorize this Quran. Even he don't know his father's name, but he know. میں نے کہا وہ اپنے باپ کا نام نہیں پتا لیکن قرآن یہ سارا یاد ہے. And of course, they don't speak Arabic and they know. what ان to- سے کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. Except Islam here, he is inviting you. It's very difficult. Next time. اس ٹائم بہت مشکل ہے. آپ پڑھیں اسلام کو. آپ کہتے ریڈ اسلام. Yeah, I have to learn. کہتے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس سے میں نے کہا تم ادھر جامع کلیدی ہم داخل ہو 8 ان سے سال پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ who create you? God. God. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو گاڈ نے پیدا کیا؟ Have you any reason, strong reason that God create you? No. No, yeah, no. دلیل نہیں ہے ویسے ہی مانتا ہے. جی Without any reason. آپ دیکھیں نا آپ کو جس ہم یہ کہتے ہیں جس گاڈ نے ہمیں پیدا کیا اس گاڈ نے ہمیں ہدایات بھی دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے. He is saying God will create us and he give advise us how to spend your life and your time. دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں. آپ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں. کوئی ہے دنیا میں جو اللہ کے علاوہ گاڈ کے علاوہ کوئی یہ بنا سکے؟ He is saying that I am very beautiful and you are simple beautiful. اور پھر ہر ایک کو الگ شکل دے رہے ہیں وہ. And different faces and different shape. Your hair structure is different, my different, Molna's different. ایک بزرگ تھے امام احمد بن حنبل. ان سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ He is saying that there is a one Islamic scholar, his name was Imam Ahmad bin Hanbal, and he says that what kiski dalil? اللہ کے وجود کی. Is any کہ اللہ موجود ہے. reason of the God existence? اللہ تعالیٰ موجود ہے, کیا دلیل ہے؟ Yeah. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ انسان کا چہرہ. He is saying that the reason is that the face of the human body. This is the کہ reason. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبصورت چہرہ دیا اور ہر ایک کو الگ چہرہ دیا. Ahsan taqdeem. He is saying that God gave every human a face and different face. Yeah. تو جس رب نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا, عقل دی, دل دیا, اس نے ہمیں گائیڈ بک نہیں دی ہو. A God who gave you a beautiful face, beautiful body, why he not give you a good advice for your life? اب میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کھانے کے آداب ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں. سونے کے آداب ہیں؟ کوئی نہیں. بیوی کے آداب ہیں؟ کوئی نہیں. سفر کے آداب ہیں؟ کوئی نہیں. ہمارے پاس زندگی کے ہر شعبے کے آداب موجود ہیں.